جی مفتی صاحب، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں اور قائدین پر حملوں کے محرکات کیا ہے اور آپ کا کیا مطالبہ ہے اس حوالے سے؟ صدیقی صاحب، اس حوالے سے آپ حضرات نے بھی ہمارے اکابر کی بات سنی ہوگی اور ہم نے بھی سنی ہے، اور ہر ذی عقل یہ جانتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے اکابر اور جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام خفیہ ادارے اس پہ متفق ہے کہ یہ جو کارروائیاں کرتے ہیں یہ ملک دشمن عناصر ہے۔ اب جب ملک دشمن عناصر ہے اور حملے جمعیت علماء اسلام کے اکابر پہ ہوتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ورکرز ٹارگٹ بنائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ اس ریاست کے ہمدرد خیرخواہ جمعیت علماء اسلام ہی کے قائدین اور جمعیت علماء اسلام ہی کے ورکرز ہیں۔ کیونکہ ملک دشمن جب وہ کسی کو ٹارگٹ بناتا ہے، کسی کو اپنا نشانہ بناتا ہے، تو وہ ملک دشمن ہے۔ اب ظاہر بھائی جب وہ ملک دشمن ہے تو وہ اس شخص کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا جو اس ملک کا ہمدرد ہوگا، اس ملک کا خیرخواہ ہوگا۔ اب ایک سوال یہاں آتا ہے کہ جب ملک دشمن اس بات کو سمجھتا ہے کہ ملک کا خیرخواہ، ملک کا ہمدرد، آئین کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے والے جمعیت علماء اسلام ہی کے قائدین اور ورکرز ہے، تو پھر ہمارے اداروں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب بھی اس ریاست کے لیے، اس ریاست کی فلاح کے لیے، اس ریاست کی خیرخواہی کے لیے اگر کوئی بات ہوتی ہو تو کم از کم یہ جو ملک کے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں، دشمن کے نظر میں بھی، ایک غیر ملکی کی نظر میں بھی، تو کم از کم پھر ان کو بھی ان معاملات میں شریک کار بنانا چاہیے۔ ان حضرات کو، جمعیت علماء اسلام کے اکابر کو پھر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو باہر کے جو دشمن، ملک دشمن ہے، وہ بھی ہمیں ٹارگٹ بناتا ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی پھر جمعیت علماء اسلام کے اکابر کو یا قیادت کو یا جمعیت علماء اسلام کو پھر بہت سے مقامات پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ موجودہ حکومت، انتظامیہ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ معلوم کر لے کہ یہ ملک دشمن کون ہے اور انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو کیوں ہمیشہ نشانہ بنایا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہ ہفتہ 10 دن پہلے بھی ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پروگرام میں فرمایا کہ 1.5 سال کے 2 سال کے عرصے میں یہ ہمارا تحریر کلینک میں 19واں شہید ہے۔ باجوڑ واقعہ کے علاوہ، وزیرستان، شمالی جنوبی وزیرستان کے واقعات کے علاوہ، اور یہ 3-4 روز پہلے جو مستونگ میں مرکزی ہمارے رہنما پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ صاحب جو حملہ ہوا، تو ظاہر بات ہے ملک دشمن یہ جب کرتا ہے تو ملک دشمن مجھے جو ٹارگٹ بناتا ہے، اس نے مجھے ٹارگٹ بناتا ہے کہ یہی ہے اس ملک کا ہمدرد، یہی ہے اس ملک کا خیرخواہ۔ تو ہمارے ملک میں رہنے والوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔